57 صفحہ فقہ حنفی کی معروف کتاب, اس میں لکھا ہوا ہے. اب جناب مجھے مسند ابی یعلا لکھا ہے, 3 حدیثیں ہو گئی جناب, چوتھی حدیث مسند ابی یعلا دوسرا جلد. اچھا جی سنیں, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال طلق رقانة بن عبد يزيد اخو بني عبد المطلب في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم طلقتها يا رقانة فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال سلما فإنها واحدة. یہ مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب, مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب دوسرا جلد جناب صفحہ ہے 458. طلق رکانہ, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رکانہ بن عبد یزید نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. فی مجلس ثلاثا, ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی. پھر اس پر غمگین ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کم طلقتہا یا رکانہ, رکانہ تو نے کتنی طلاقیں دی ہیں, کیسے طلاق دی ہے, کتنی دی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ثلاثا فی مجلس واحد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی, میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی. اور یہ بھی میرا سوال ہوگا جو حدیث دکھلائیں گے وہ ایک مجلس والی ہوگی, جو ایک مجلس والا معنی حدیث میں لفظ موجود ہوں گے یا ائمہ محدثین اس کو معنی اس کا ایک مجلس والا کریں گے؟ سمجھیے نا جی, اختلاف ایک مجلس کا ہے, الگ الگ مجلس کا نہیں ہے. فرمایا ایک ہی مجلس میں 3 دی ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ, یہ ایک ہوئی ہے. فَإِنَّهَا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک یقیناً واحدۃ, یہ ایک ہے. یہ 4 حدیثیں ہو گئی. سنی جائے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولانا صاحب نے جب اپنی گفتگو شروع کی تو ماشاءاللہ قرآن کریم کو تو ہاتھ نہیں لگایا. یہ بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. جو 2 اصول کہتے تھے, ایک اصول اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا نے کہا کہ صحیح ترین کتاب مسلم ہے, بخاری شریف بھی پیش نہیں کی, معلوم ہوا بخاری شریف میں بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے. پھر کہا کہ صحیح ترین کتاب مسلم ہے, حالانکہ صحیح ترین کون سی ہے, خود کہتے ہیں صحیح ترین کیا ہے. تو ابھی تک تو اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ صحیح ترین بخاری ہے یا مسلم ہے. تیسرا ان نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیش کی مسلم شریف سے. میرا صرف ایک سوال ہے کہ جو حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کا ایک فتویٰ پیش کر دیں کہ 3 طلاق اکٹھی ایک ہیں. 3 طلاق ایک ہونے کا ایک فتویٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے پیش کر دیں, ہم مان لیں گے کہ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو حضرت بیان کر رہے ہیں. نمبر 2, ان نے استدلال کیا اس چیز سے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی 3 ایک تھی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 ایک تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں بھی 3 ایک تھی. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ حضور کے بھی سامنے آیا, حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آیا, حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا. میں حدیث پیش کرتا ہوں, مولوی صاحب وہ مجھے سمجھا دیں, یا جیسے اس پر عمل کرتے ہیں ویسے ہی اس پر عمل کریں, مسئلہ کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گا. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ہم مطلع کیا کرتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی کرتے تھے,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ابتدا میں کرتے تھے. پھر حضرت نہانا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کر دیا. اب حضور کے دور میں بھی ہوا، صدیق کے دور میں بھی ہوا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ہوا. اب حدیث مسلم ہے، صفحہ 451 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. میں تو کہتا ہوں پہلی یہ حدیث وہ مجھے سمجھا دیں اور اس سے پہلی والی میں نے سمجھا دیتا ہوں. معلوم ہوا جیسے یہاں جو اطراف میں لوگ رہتے تھے جن کو پتہ نہیں تھا وہ یہاں متا کرتے رہے، ایسے اطراف میں تین کو ایک کہتے رہے ہوں تو وہ دلیل بنتی نہیں ہے. اگر حضور کے سامنے آتا فیصلہ، حضور فرما لیتے تین ایک ہے، تو پھر بات ہمیں سمجھ آ جاتی. نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں، ان سے اس روایت کے راوی ہیں، ان سے ثابت کریں کہ ان کا مسلک کیا تھا کہ تین طلاقیں ایک ہے یا تین ہے. ایک فتویٰ پیش کر دیں کہ تین طلاقیں ایک ہے. نمبر 2، حضور کے دور میں بھی ہوتی رہی، صدیق کے دور میں بھی، حضرت فاروق کے دور میں بھی. حضور کے دور کی ایک صحیح حدیث بیان کریں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو تین طلاقیں ایک ہے، حدیث صحیح ہو. نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک فتویٰ پیش کریں کہ انہوں نے تین کو ایک قرار دیا ہو. نمبر 3، حضرت عمر کا ایک فتویٰ پیش کریں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ تین طلاقیں ایک ہے. جہاں پر تینوں میں سے کسی نے بھی نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، تو معلوم ہوا یہ اس حدیث کا مطلب ہے ہی نہیں جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں. آگے نے پڑھی حدیث رکانہ مسلم شریف کے حوالے سے. مذاہب اس پر ایک میرا اور سوال ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر فیصلہ سیاسی ہو تو وہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ سیاسی، کیونکہ وہ سیاست آج والی سیاست نہیں تھی. تو اس کا بھی مجھے یہ جواب دیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کریں اور فیصلہ ہو سیاسی، ہم اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ محمد جوناگڑھی نے اپنی کتاب میں شمع محمدی میں کہا کہ عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ صفحہ نمبر 478، یہ میرے پاس مسلم کی شرح نووی ہے. علامہ نووی نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو کہے انتی طالقن ثلاثن کہ تجھے تین طلاق، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کہتے ہیں کہ یہ تین واقع ہوں گی. چاروں امام کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ تین واقع ہوں گی. اور سلف بھی سارے کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ تین. اور سارے صحابہ بھی کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ تین. اب میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب ایک قرآن کی آیت پڑھیں جس کا ترجمہ ہو تین طلاقیں ایک ہے، ایک حدیث رسول سے ہی پڑھیں جس کا معنی ہو تین طلاقیں ایک ہے، ایک صحابی کا فتویٰ پڑھیں جس میں تین طلاقیں ایک ہے، ائمہ میں سے ایک کا فتویٰ پڑھیں جس میں تین طلاقیں ایک ہے. اب یہاں پر ابن رجب کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے، صحابہ تابعین میں سے اور سلف ائمہ میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہیں. صحابہ تابعین میں سے، سلف و خلف میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہے. تو پوری امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور یہ مسئلہ صرف دو کا ہے، ایک مرزائی کہتے ہیں تین ایک ہے، ایک شیعہ کہتے ہیں تین ایک ہے. اصل اصول شیعہ صفحہ 146، اصل اصول شیعہ کے صفحہ 146 پر، صفحہ 146 پر ہے کہ شیعہ کے ہاں تین طلاقیں ایک ہے. المبسوط شیعہ کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 5 ہے. الطلاق ثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقن لا یقع عندنا الا واحدا، کہ جو شخص کوئی طلاق ایک طہر میں دے یا کٹھی دے ہمارے ہاں ایک واقع ہوتی ہے. مبسوط شیعہ کی مشہور کتاب. اصل و اصول شیعہ اردو میں ہے. فقہ جعفری میں تین طلاق ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی ہے. نیچے لکھتے ہیں کہ سواد اعظم کے بیشتر علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جامع المدارک، اس میں شیعوں کی مشہور کتاب اور اصول پیش کر رہا ہوں، وہ بھی کہتا ہے شیعہ کے نزدیک تین طلاقیں
ایک ہے، اہل سنت کے ہاں 3 طلاقیں 3 ہیں، اہل سنت کے ہاں 3 طلاقیں 3 ہیں۔ یہ تبصرۃ المتکلمین صفحہ نمبر 175، اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے تو شیعہ کے ہاں وہ 3 طلاقیں ایک واقع ہوگی۔ یہ فقہ احمدیہ مرزائیوں کی مشہور کتاب فقہ احمدیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیان القرآن مرزائیوں کی قرآن کی تفسیر اس میں ہے، اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ 1000 بھی طلاق دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ ایک شمار ہوگی۔ یا یہ مذہب شیعہ کا ہے یا مرزائی کا ہے یا غیر مقلد کا ہے، ورنہ پوری دنیا میں کسی مسلمان کا یہ نظریہ، صحابہ تابعین میں سے کسی کا یہ نظریہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نے پڑھی مسند ابو یعلا سے، مسند، اور اس میں کیا تھا؟ عبد یزید نے طلاق دی۔ کس نے طلاق دی جی؟ عبد یزید نے طلاق دی۔ میں کہتا ہوں عبد یزید تو اسلام کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ عبد یزید تو اور کس وقت فیصلہ لے کے آئے؟ میں کہتا ہوں کافروں والے مسئلے یہاں بیان ہے، مکہ مدینے والے۔ یہ کتاب میرے پاس المجلۃ البحوث الاسلامیہ، یہ مکہ مدینہ کے 20 علماء کے دستخط ہیں اس پر۔ کتنوں کے؟ 20 علماء کے دستخط ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبد یزید نے اسلام کا دور پایا ہی، اور کب پوچھنے آیا تھا کہ تمہارے لیے 3 طلاقوں والی کو حلال کر دے، اور وہ پوچھنے آتے جب وہ آدمی نے زمانہ اسلام پایا ہی نہیں تو کب مسئلہ پوچھا؟ کب حضور نے فرمایا 3 ایک ہے؟ پھر کہتے ہیں ایک مجلس کی، ہاں دوسری حدیث رکانا پڑی، ایک ہی روایت ہے، اس کی سند 2 ہیں، اس میں محمد بن اسحاق ہے۔ یہ میرے پاس غیر مقلدین کی مشہور کتاب صدیقہ کائنات صفحہ 114 پر یہ غیر مقلد فیض عالم صدیقی کہتا ہے کہ جمہور کے ہاں یہ ضعیف ہے، جمہور کے ہاں ضعیف ہے۔ قرآن بھی پڑھوں گا، سنت بھی، صحابہ کے فتاوی بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بھائیو، میں نے 4 حدیثیں پیش کی، 3 مسلم سے، 1 مسند ابی یعلا سے۔ آپ نے سنی تھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ میں مولانا صاحب سے سوال کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، متہ شیعوں کا مذہب ہے یا سنت کا مذہب ہے؟ جس کو مولانا صاحب نے ثابت کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں متہ شیعوں کا مذہب ہے یا سنت کا مذہب ہے؟ جس کو مولانا صاحب نے پیش کیا ہے، خود بتلاؤ۔ پھر شیعوں کا حوالہ کون دے رہا ہے؟ میں کہتا ہوں مولانا یہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں متہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف، اور مجھے کہہ رہے تھے آپ نے قرآن اور بخاری کا حوالہ نہیں دیا۔ اور سنو، میں نے مسلم سے پڑھا، مسند ابی یعلا سے، حدیث سے پڑھا، آپ نے قرآن اور حدیث کا حوالہ پھر کیوں بھول گئے؟ مجھے سمجھا رہے تھے قرآن اور بخاری کا حوالہ، آپ نے کون سا قرآن اور بخاری کا حوالہ دیا ہے؟ میں نے تو مسلم کا دیا۔ اچھا سنو، متہ کی بات ہو رہی تھی، یہ صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف، 2 جلد 727 صفحہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ، محمد الرسول اللہ نے خیبر کے زمانے میں، خیبر کے دن متع سے منع کیا، صحیح بخاری شریف 2 جلد۔ اب مجھے بتلاؤ حدیث میں متع نبی نے منع کیا ہے یا عمر نے؟ نبی نے منع کیا ہے یا؟ یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ بھی دیکھیں، جلد اول صفحہ نمبر جناب صحیح مسلم کا ہے 451، یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو انی قد کنت، لوگوں میں نے جو تمہیں پہلے اجازت دی تھی اب اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے متع کو۔ مولانا سنے، محمد نے فرمایا ہے، صحیح مسلم جلد اول صلی اللہ علیہ وسلم 451 صفحہ، فرمایا الی یوم القیامہ، محمد نے قیامت کے دن تک، اللہ نے قیامت کے دن تک متع کو حرام کر دیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بات کر رہے تھے عبد یزید کی، میں نے عبد یزید کی کوئی روایت نہیں پڑھی، رکانہ کی پڑھی ہے۔
میں نے رکانا بن عبد یزید. دیکھو جی آپ دیکھ سکتے ہیں تلّا کا رکانا تو عبد یزید، کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. ہاں دیکھو، نہیں دوسری روایت ہے نہیں، یہ صفحے سے دیکھو جی دوسری روایت نہیں. جھوٹ میں نے نہیں بولا، اور آپ کو بھی میں نہیں کہتا جھوٹا ادب کی وجہ سے آپ جو کہتے رہے، سمجھیے نا. رہی بات، میں نے 4 حدیثیں پیش کی، 3 مسلم سے، 1 مسند ابی یعلا سے، اور مسند ابی یعلا سے رکانہ والی پیش کیا. یہ دیکھو ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. عبد یزید کی میں نے رکانہ عبد یزید کا بیٹا ہے، مسئلہ بیٹے کا ہے، حوالہ باپ کا دیتے ہو. اور سنو میں بتلاتا ہوں، عمر بن خطاب نے اسلام کا زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ عمر کے باپ نے اسلام کا زمانہ پایا؟ میں نے اس کے بیٹے کا حوالہ دیا ہے، آپ باپ کی بات کرتے ہیں. میں نے رکانہ کا حوالہ دیا، عبد یزید کا کب حوالہ دیا ہے؟ سب سن رہے ہیں، کبھی عبد یزید کا حوالہ نہیں دیا، رکانہ کا حوالہ دیا ہے. ہاں سنو بے شک سنو. میں نے رکانہ تبنو عبد یزید، کیا لفظ ہے؟ رکانہ تبنو، رکانہ عبد یزید کے بیٹے نے. ہاں سند پڑھ رہا ہوں، سنو. تلّا کا رکانہ تبنو عبد یزید اخو بنی عبد مطلب. ہاں سنو. حدثنا عقبہ بن مکرم حدثنا یونس بن بکیر حدثنا محمد بن اسحاق عن داود بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس قال تلّك ركانة بن عبد يزيد اخو بني عبد المطلب في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا فقال سلمى كم طلقتها يا ركانة؟ فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال سلمى فإنها واحدة. یہ پڑھیے یہ حدیث، سمجھیے نا جی. اچھا اب سنو 4 حدیثیں ہو گئی، ان میں حوالہ کے مسلم کی حدیث کی ذرا کس نے کی ہے؟ مسلم کی حدیث پہ ذرا کس نے کی ہے؟ قرات پہ کون ہے جس نے مسلم کی حدیث پہ ذرا کی ہے؟ بتلاؤ. صحیح مسلم کی حدیث پہ کس نے ذرا کی ہے؟ کون؟ سبحان اللہ. اب کیا طرف فرسودوں کی بحث ہے کہ وہ بھی پتہ چلے گا. اب یہاں دیکھو، اور میری ایک درخواست ہے، میری ایک درخواست ہے، میری باری میں خاموش ہے. نحمد ہو ونصلی. کھڑی میرے ٹھیک ہے بھائی، توجہ فرمائیں. چلو 5 منٹ کا لینے والا ڈاڈا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. بات سنو توجہ فرمائیں. مناظر بولے. میں صدر سے بات کر رہا ہوں، آپ خاموش ہو. میں صدر سے سوال کر سکتا ہوں، میں نے پہلے کہا میں صدر سے کر رہا ہوں، میں کروں گا. آپ بیٹھ جاؤ، صدر سے بات کریں. تم کس لیے بیٹھ جاؤ؟ دیکھو میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے مناظر. ٹھہر جاؤ، بات سنو. ایک ہوتا ہے مناظر، ایک ہوتا ہے صدر، اور ایک ہوتا ہے معاون. مناظر کا کام ہے بات کرنا، صدر کا کام ہے اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کو سمجھانا اور ٹوکنا، اور معاون کا کام ہے حوالے پیش کرنا. مولانا عبداللہ عابد یہ مناظر ہیں، مولانا عامر کے لیے مناظر ہیں. ادھر سے میں صدر ہوں، اور آپ کا نام حاجی محمد طارق صاحب صدر ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صدر کا کام ہے کہ مناظرے کے اندر غلط بات نہ کہنے دے. میرے مناظر نے سوال کیے تھے 8، مولانا نے ان میں سے 1 کا جواب نہیں دیا. میں کہوں گا پہلے ان سوالوں کا جواب آپ صاف کریں، عوام سمجھے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں تو آپ قرآن پیش کریں گے، اور مولانا عامر کریم نے قرآن پیش نہیں کیا. ہمارا پہلا سوال یہ تھا اگر مسئلہ قرآن میں ہے تو آپ پیش کریں، اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ کہہ دیں بھئی یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہم قرآن پیش کریں گے. بے شک میری بات سمجھیے. مولانا کہہ رہے تھے اگر میں نے قرآن نہیں پیش کیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہم پیش کر دیں گے نا. اگر تمہارا مسئلہ ہے تو قرآن پیش کر دو. دوسرا سوال میرے مناظر نے یہ کیا تھا کہ مولانا آپ نے بخاری کیوں نہیں پیش کی؟ آپ کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ بخاری میں نہیں ہے، ہم بخاری کی حدیث پیش کر دیں گے. تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ پہلا نمبر بخاری کا ہے یا مسلم کا ہے؟ آپ نے بخاری چھوڑ کر مسلم پیش کی، اس کا مطلب یہ کہ بخاری کی روایت آپ کے پاس موجود ہے نہیں ہے. چوتھا سوال یہ تھا کہ جو مسلم کی روایت آپ نے پیش کی اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں. میرے مناظر نے پوچھا کہ صحابی کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا نے اپنا فتویٰ پیش نہیں کیا. بات سمجھیے. اچھا پانچواں سوال یہ تھا کہ مولانا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سالوں میں یہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی. تو میرے مناظر نے سوال کیا کہ ابو بکر کا فتویٰ پیش کرو، کب انہوں نے 3 کو 1 کہا؟ نہیں آپ سوال تو صاف کریں گے، آپ خاموش ہو رہے. میری بات سنیں، ایک بات توجہ کریں. میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مناظر، ایک ہوتا ہے. آپ نے نہیں بولنا، 1 منٹ آپ بول دیں، کوئی نہ بولے، مناظر بات کرے.
ایک ہوتا ہے صدر، ایک ہے مناظر. یہ بات غلط کریں گے تو میں نے بات سمجھانی ہے آپ کو. آپ خاموش ہو جاؤ، سب خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو. ایک ہے مناظر، بات سنو، کوئی نہ بولے. آج کسی نے بولنا نہیں ہے، مسئلہ انشاءاللہ صاف ہوگا. آپ توجہ رکھو، آج کسی نے نہیں بولنا، مسئلہ صاف ہوگا. میں کہہ رہا ہوں آپ سب خاموش ہو جاؤ. ایک منٹ، آپ سب خاموش. صدر بولیں گے نا بس. ہلو، آواز بالکل کئی بندے نہیں نہ یار. ایک تو کلی گل ہے یار، ایک گل طے تھی گئی. حضرت علامہ محمد الیاس صاحب ریکویسٹلی تھوڑے نال التجا ہے ساری کہ اگر مناظر آپس میں بولے دے بیٹھے نے وچوں جتھا کوئی تھوڑا جہا انہیں دے اختلاف بڑھن پون تساں انہیں کو روکو. مطلب ہے کہ تساں ایک گل ساری محسوس نہ کرائے نہ مار کا کرن ایک تقریر والے سسٹم تے نہ وجو نہ تساں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، ول ٹائم تھوڑا ختم تھی ہوئی گن کے میں کونے نہ سنا. بھائی بات یہ ہے کہ معاون جو صدر مناظر ہے وہ صرف ٹوکے گا، یہ نہیں تقریر کرے گا. آپ بھی خاموش رہیں گے، میں بھی خاموش رہوں گا. وہ سوال بھی کریں گے، جواب بھی ایک دوسرے کو دیں گے. اگر کوئی غلطی کرے بس اس کے علاوہ آپ بھی ادھر نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں بولوں گا. مناظرین کو بولیں گے. آپ کے 5 منٹ پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ توجہ کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ توجہ کریں، بات سمجھے. بات یہ نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو. میں یہ بات سمجھ نہیں رہے، ملک صاحب بیٹھو، میری بات سمجھے. نہیں 5 منٹ ہی ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں بات سمجھے. سوال یہ ہے کہ ایک مولانا حدیث پیش کریں گے، ایک مناظر پیش کرے گا. جو میرا مناظر سوال کرے گا مولانا کی ذمہ ہے کہ اس کا جواب دے. پہلے وہ جواب دیں، دلائل آگے شروع ہو جائیں گے. آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ بیٹھ جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ. مولانا بیٹھ جاؤ نا، باقی بیٹھ جاؤ. بیٹھو، میں صدر مناظر ہوں، میری بات سمجھو، میری بات سنو، توجہ کرو. بھائی آپ توجہ کرو، کیوں نہیں بولتے؟ ایک منٹ دیکھو، میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ یار آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں صدر مناظر ہوں. ہاں جی بھائی توجہ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات شروع کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے ماشاء اللہ واسطے پائے بنو، اللہ واسطے پائے بنو. جرا پاک پیغمبر دے اوتے ایمان رکھ دے، درود شریف پڑھو چاہتے خاموش کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. دوستو، بزرگو، تساں سن کی دن مناظرین حضرات ایک میرا بات کرے دے پائیں، الحمدللہ سلجھے ہوئے انداز نال کرے دے پائیں. ہر کئی کو حق ہے اپنے مسلک دے اوتے انہیں کریں یہ بات.
ریا مسئلہ ہے کہ یہ وقت تھوڑا جہاں اختلاف پیدا تھی گئے کہ اہل حدیث علماء آدن صدر جرے بجنو نہ علا اہل حدیث علماء دی طرف مطالبہ ہے صدر جرے بجنو او نہ علا تے اہل سنت دی طرف مطالبہ ہے علماء احناف دی طرف مطالبہ ہے کہ صدر جس وقت کہیں مسئلے دی ضرورت ہوئے جس وقت کہیں مسئلے دے اندر کوئی ایسی بات ہوئے جیڑی کی وضاحت طلب ہوئے جواب نہ دے او صدر بازریہ صدر ماشاءاللہ او صدر بازریہ صدر مناظر کو لجرائے نہ وضاحت طلب کر سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل او ٹھیک ہے صدر یار خاموش کیوں اللہ واسطے یہ مسئلہ حل نہ تھی چھیڑے نا بالکل پوری گال سامنے عوام دے نہ سی ٹھیک ہے نا بہت اچھا تو بہرحال مختصر گال یہ ہے کہ صدر انو دا صدر اڈو دا اندے مناظر دی وضاحت طلب بات صدر دے ذریعے پوچھ سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 منٹ رکھ لیتے ہیں آپ اگر یہ بات دے ہوتی ہیں راضی تو 5 منٹ اگر مناظر حضرات آکن 10 منٹ رکھو 10 منٹ چاہو جتنی تسا چاہو اتنی تسا جتنی تسا چاہو جتنے وہ رکھے ان سے پوچھ لو ہمیں ٹھیک ہے حضرت کتنی کرنے رکھو 10 منٹ انہوں دیکھے تھے ہمیں ختم اتنا زیادہ نہیں تھی ہون باقی یہ مسئلہ ہے کہ اللہ واسطے ایک شرائط ہے کہ ہم کئی نہیں علم یار ضائع نہ کرو ٹائم خدا واسطے میں ایک حوالے کرنے دا پیا جہاں وارا ہے میں تو پتہ کہہ دیکھیں میں جو حضرت نے بات فرمائی ہے بات بڑی معقول ہے نہیں سنو بس ختم ہو گئی نا بات میں حاجی طارق صاحب جو ان کے صدر ہیں بھائی کلیم صاحب بزرگ آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھے آپ دیکھیں جو بات بڑی صاف ہو گئی کہ مناظر بات کرے دوسرا کوئی مناظر بات نہ کرے اور اگر صدر نے سوال کرنا ہو تو صدر سے پوچھے یار چپ کیوں نہیں کرتے اگر صدر نے بات کرنی ہو تو صدر سے پوچھے نا بیٹھ جاؤ دیکھیں بھائی بیٹھ جائے بات شروع کراؤ میں حاجی طارق صاحب سے پوچھ رہا ہوں حاجی طارق صاحب سے آپ کیوں بولتے ہو بولتے کیوں ہو بھائی میں نے کہا باقی چپ رہو چپ کراؤ میچ بند ہو گیا دیکھیں بھائی آپ خاموش ہو جاؤ نا آپ خاموش ہو جاؤ آپ کیوں بولتے ہو یار تمہارے جواب نہیں ہے پھر خاموش ہو جاؤ میں صدر ہوں دیکھیں بھائی میں نے حاجی طارق صاحب سے بات سنیں بھائی آپ ہم بات لمبی کرتے ہو ملک صاحب چپ کرا ہونا ان کو صرف 1 منٹ میں صرف 1 منٹ کہہ رہا ہوں گھڑیاں دیکھ لیں آپ گھڑی دیکھ لیں میں صرف 1 منٹ بات کرتا ہوں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مناظر کا کام ہے بات کرنا اگر ایک مناظر کی بات دوسرا مناظر جواب نہ دے تو صدر مناظر کا کام ہے کنٹرول کرنا ہمارے مناظر مولانا عبداللہ صاحب نے 8 سوال کیے ہیں میں حاجی طارق صاحب سے کہوں گا اپنے مناظر سے ان کے سوال کے جواب دلائیں نمبر 1 آپ نے قرآن کریم پیش کیوں نہیں کیا کیا قرآن میں تمہارا مسئلہ نہیں ہے نمبر 2 تم نے بخاری کیوں پیش نہیں کی کیا بخاری میں تمہارا مذہب نہیں ہے نمبر 3 تم نے بخاری کو چھوڑ کر مسلم پیش کی پہلے بخاری کیوں پیش نہیں کی نمبر 4 حضرت ابن عباس کا اپنا فتویٰ پیش کرو نمبر 5 ابو بکر صدیق کا فتویٰ پیش کرو نمبر 6 عمر فاروق کا فتویٰ پیش کرو نمبر 7 مولانا عامر کلیم نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کا سیاسی فیصلہ تھا تو مولانا عبداللہ بن نے پوچھا اگر عمر فاروق کو سیاسی فیصلہ کریں تو کیا ہمیں ان کا فیصلہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے اور 8واں سوال یہ تھا کہ جس طرح تم نے طلاق والی حدیث پیش کیا مسلم سے مولانا عبداللہ بن نے متے والی پیش کیا مسلم سے آپ اس کا جواب دو تو اس مسلم والی حدیث کو مولانا نے ابھی تک نہیں چھیڑا بات یہ ہے کہ صدر مناظر صاحب میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوال جو ہے
وہ مناظر سے خود کریں گے، پھر اس کا جواب ہمارے مناظر دیں گے. آپ تقریر نہ کریں اور آپ جو ہے مناظرین کو بات کرنے دیں. کہیں ضرورت محسوس ہو تو آپ بھی بول سکتے ہیں میرے سے بغیر میں بھی بول سکوں گا. لہٰذا مہربانی فرما کر آپ ٹائم ضائع نہ کریں، مناظرین کو بات کرنے دیں، اور جب وہ بات کر دیں اگر کوئی اشکال ہوگا تو پھر ان سے مناظر پوچھیں یا ہم خود ہی ان سے کہہ دیں. بھائی میرا ٹائم تو اب شروع ہوگا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ابھی 5 دیں گے نا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں نے جو سوال کیے تھے وہ میرے سارے سوال باقی ہیں، کسی ایک سوال کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اس لیے میرا وہ مطالبہ اپنی جگہ ہے کہ میرے 8 سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد یہ اپنی بات آگے چلائیں گے. تو آپ حضرات نے بھی ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ میری ان 8 باتوں کا جواب دیں. اگلی بات جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ متع کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب آپ مجھے سمجھائیں کہ مسلم شریف میں تو آ گئی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے. جبکہ مسلم شریف کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو منع فرما دیا تھا، لیکن جن حضرات تک بات نہیں پہنچی تھی ان کا عمل تھا. ایسے ہی 3 طلاق کو ایک کہنا، جن حضرات کو تک اطلاع نہیں پہنچی تھی ان کا عمل تھا. نمبر 2، یہ 3 ایک تھی. یہ 3 ایک سال میں، 3 سالوں میں ایک تھی، 3 مہینوں میں ایک تھی، 3 دنوں میں ایک تھی. اس کے ساتھ مسلم شریف میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. پھر جب ان نے مسلم چھوڑی تو پھر سیاستہ کی بات نہیں کی، پھر گئے ہیں مسند ابو یعلا میں، اور وہاں پر جو پڑھی اس کی ایک سند میں محمد بن اسحاق تھا، جس کے بارے میں محمد بن اسحاق کے بارے میں فیض عالم صدیقی کی کتاب صدیقہ کائنات پیش کی ہے کہ اس کے صفحہ 114 پر ہے کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا. امام مالک فرماتے ہیں دجالوں میں سے ایک دجال تھا، اور اس کے بارے میں تقریب و تہذیب کے صفحہ 290 پر ہے وہ شیعہ تھا اور قدری تھا. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ شیعہ 3 کو ایک کہتا ہے، اس لیے جب کوئی راوی ایسا آئے گا تو اس کی روایت لی نہیں جائے گی. ہاں اور کوئی پیش کرے، ہم اہل سنت والجماعت تو اللہ کے نبی کی ہر حدیث کو ماننے والے ہیں. یہ میرے پاس نمبر 1 قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں. طلاقیں 2 ہیں، رول مانی دیکھ لے نہ ترجمہ ہے. طلاقیں 2 ہیں، ان 2 کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. عدت کے اندر رکھنا چاہے بیوی کو رکھ لے، چھوڑنا چاہے چھوڑ دے. آگے ابو رزین سے روایت ہے کہ جب الطلاق مرتان، یہ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی تھی تو ان نے آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام این ثالثہ، تیسری کہاں ہے؟ فرمایا امساکم بالمعروف اور تسریحم باحسان، یہ تیسری ہے. رکھنا چاہے تو رکھ لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. فإن طلقها فلا تحل له من بعد عتة کے زوج غیرہ، لیکن تیسری دے دی تو اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے. اب تیسری دے دی تو پھر حلال نہیں ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ 3 ہیں، 3 ہیں. 3 کا قرآن کریم میں حکم آ گیا کہ جب تیسری دے لی تو پھر رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. تو اب اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی، اور یہ نازل بھی اس لیے ہوئی کہ پہلے لوگ طلاقیں کئی دے دیا کرتے تھے. اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. بخاری شریف صفحہ 791 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. صفحہ 791 پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنا رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. فتزوجت، اس بیوی نے نکاح کر لیا. فطلق، اس زوج نے بھی اس کو طلاق دے دی. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، حضور سے پوچھا گیا کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ فرمایا لا، حلال نہیں ہے. حتی یذوقا اسیلتہا کما ذاق الاول، یہاں تک کہ جیسے پہلے سے اس نے ازدواجی زندگی گزاری تھی ایسے دوسرے سے بھی وہی زندگی
گزارے جب تک خاوند بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوتا پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کے بعد پہلے کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 3 کے بعد حلال ہے. اللہ کے نبی کے فیصلے کو ہم نے مانا یا ان نے؟ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں کہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے اور علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے. یہ حدیث مبارکہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے اور علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں. آپ 10 منٹ شروع ہوں گے. ہاں جی